بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مسئلہ الہا، مسئلہ توحید کے مختصر بیان کے بعد آج کے سبق سے ہمارا دوسرا عنوان مسئلہ ختم نبوت یہ ذکر کیا جا رہا ہے. مسئلہ ختم نبوت انتہائی دقیق اور عمیق بھی مسئلہ ہے، اور اگر اس کے تمام پہلوؤں کو ذکر کیا جائے تو بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ مقصودی باتیں، ضروری عنوانات اور اہم گزارشات فقط ذکر کی جائیں. سب سے پہلے اس مسئلہ کی اہمیت کو اور عظمت کو اور ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ اس مسئلہ یعنی ختم نبوت کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ جھوٹے مدعیان نبوت، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا تاریخی تذکرہ اور تعارف ضروری ہے. چوتھے نمبر پر مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور ملعون، اس کی حقیقت کو، اس کے مختلف دعووں کو یہ سمجھنا ضروری ہے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4. نمبر 5 مسئلہ ختم نبوت پر قرآن مقدس کے دلائل کو ذکر کرنا ضروری ہے. اور نمبر 6 اس پر دلائل حدیثی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا یہ ضروری ہے. 6 عدد اتفاق کر لئیے.
یہ 6 نمبر اس مسئلہ کے سمجھنے ضروری ہیں. کتنے 6 دے منکر تو نہ ہونا. چلو پھر ٹھیک ہے. کتنے نمبر اس پہ آئیں گے انشاءاللہ؟ 6 نمبر. سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھا جائے، اس کی ضرورت کو سمجھا جائے. تو اس پر مختصر جملہ یہ ہے کہ دین اسلام میں جتنے ضروری عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ضروریات دین ہیں، ان میں سے پھر 3 عقائد یہ سب سے اہم اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ دیگر ایمانیات عقائد وہ بھی ضروریات میں سے ہیں، لازمی ہیں، لیکن ان کا پھر ارک نکالا جائے تو پھر کتنی چیزوں پہ ایمان لازم ضروری ہے؟ 3 چیزوں پر. ایک ایمان باللہ، اللہ کی توحید پر ایمان. دوسرا ہے ایمان بالآخرہ، قیامت کے دن پر ایمان. اور تیسرا ہے ایمان بالرسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان. پر آپ کی نبوت اور رسالت یہ بات بعد میں تفصیلاً آئے گی کہ وہ دراصل صرف نبوت اور رسالت ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی ختم نبوت اور ختم رسالت. یوں کہہ لیجئے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا نبی رسول مانتا ہے، شان عظمت والا مانتا ہے، آپ کے مقام مرتبے کا معترف ہے، اعتراف اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کی ختم نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا. تو کیا کہا جائے گا کہ میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر تو ایمان ہے، صرف ختم نبوت کا منکر ہے؟ نہیں، اس کا سرے سے میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا منصب صرف نبی رسول ہونا نہیں، خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہونا ہے. تو اس نے وہ منصب کو تسلیم کیا ہی سرے سے. یہ فرق سمجھے ہو؟ تو یہ 3 عقائد جو ہیں یہ اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کی توحید پر عقیدہ، آخرت کے دن پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت پر. مسئلہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر دنیا میں ایمان کا مدار ہے کہ ایک شخص دیگر تمام ایمانیات کو مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. دیگر تمام دین کو ماننا اس کے لیے بے سود ہے جب تک میرے محبوب کی ختم نبوت کو نہیں مانے گا. تو یہ ایمان کا مدار ہے ختم نبوت پر، اور آخرت کے دن اس مسئلہ پر نجات کا مدار ہے کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں تو تب تک نجات ممکن نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ ختم نبوت لفظ نہیں ہے. یہ مولوی بھی اکثر غلط پڑھتے ہیں. نون پہ پیش پڑھو، ختم نبوت. نبوت لفظ نہیں ہے، نبوت. نون پہ پیش پڑھنا ہے، با پہ بھی پیش پڑھنا ہے. نبوت بر وزن اخوت، اخوت کے وزن پہ ہے نبوت. اس مسئلہ پر قرآن کریم میں مختلف عنوانات کے تحت، ان عنوانات کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، تقریباً کم و بیش 100 قرآن مقدس کی آیات ہیں. اکثر دوستوں نے تو صرف ایک یہی یاد کی ہوئی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ تو بہت واضح اور صریح دلیل ہے، لیکن دیگر آیات بھی موجود ہیں، اور یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے
کہ اس مسئلہ پر قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صریح، واضح اور واشگاف الفاظ میں احادیث ہیں وہ تقریباً 250 کے لگ بھگ ہیں، جن میں مسئلہ ختم نبوت بیان ہوا۔ لیکن یہ تو بالکل جو واضح ہیں، صریح ہیں، 250 کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے ان احادیث کو بھی ذکر کیا اور جمع کیا کہ جن میں صاف لفظوں میں تو نہیں ختم نبوت کا مسئلہ، مگر ان کا معنی مفہوم ختم نبوت والا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچتی ہیں احادیث۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولاً بھی اجماع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور عملاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت اور واضح کیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، کسی جھوٹے نبی کو تسلیم کرتا ہے، یا کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مل جانے کے بعد وہ کوئی نبی ہونے کا اور نئی نبوت کا مدعی بنتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو وہ شخص واجب القتل ہے، اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس پر ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ اپنے مقام پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد جھوٹے نبیوں کا دور میرے نبی کی زندگی سے شروع ہو گیا تھا، آپ کے اخیر زمانے سے، اور جب نبی علیہ السلام کا انتقال، وفات ہو گئی، تو پھر تو ان کا پورا زور شور تھا۔ مسیلمہ کذاب، سب سے بڑا دجال، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، کئی صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور اس ملعون کو ٹھکانے لگا کے مطمئن ہوئے اور واپس لوٹے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولاً بھی اس پہ اجماع، اور ان کا عملاً یہ فیصلہ کائنات نے دیکھا کہ انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکرین تھے یا جھوٹے دعوے دار تھے، ان کے ساتھ جہاد عملی طور پہ کر کے ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اور ضرورت اس مسئلہ کی اتنی ہے، بالخصوص اس دور میں، کہ یہ فتنہ اپنے عروج پر ہے، خصوصاً اس دور میں۔ پہلے یہ دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، چھپ چھپ کے چلاکیاں کرتے تھے، لیکن یہ خان کے بے ایمان کے آنے کی وجہ سے یہ بالکل سر چڑھ آئے ہیں، اور اب ان کی شرارتیں، ان کا وہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہ بالکل عیاں بیاں ہو گیا ہے، یہ اس پردہ غلاظت سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو سمجھا جائے اور اپنے گھروں تک اس آواز کو پہنچایا جائے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے اس کو جہاں تک ممکن ہو پھیلایا جائے اور اس مسئلہ کی حقیقت کو واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ رہ سکے۔ تو یہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت بھی ہے کہ جس پر قرآن مقدس کی 100 کم و بیش آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو یہ سب سے پہلا نمبر ہے ہمارا۔ ویسے مجھے عمران خان کی طرفداری نہیں، سیاسی بات، یہ سبق کے بعد، سبق سے متعلقہ بات ہے کہ ابھی انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کا وہ الگ ایشو ہے، وہ الگ ہے، وہ ججز کو بھیج کے اس کو نافذ کروایا، وہ الگ ہے۔ اور دوسرا یہ آیت، یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، نوٹیفیکیشن کروایا کہ ہر ضلع کے انٹری گیٹ پہ لکھوائی گئی، یہ اس کا کردار نہیں ہے، یہ پنجاب اسمبلی کو اور پرویز الہی کو دعائیں دو، یہ اس کو دعائیں دو۔ نہیں، وزیر اعلیٰ تو ان کا ہے نا۔ یہ سبق کے بعد میرے سے بات کریں۔ دوسرا نمبر سمجھے ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لفظ کیا بولا جاتا ہے کہ
کہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہ معنی پہ سوال اور اشکال ہے، یہ ادھوری بات ہے، پوری نہیں ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے؟ قرب قیامت آئیں گے نا؟ اللہ ان سے نبوت چھین لے گا؟ نبی نہیں ہوں گے؟ نبی ہوں گے، حیثیت امتی والی ہوگی، لیکن وہ ہوں گے نبی۔ ان سے یہ مرتبہ نبوت والا اللہ سلب نہیں کرے گا، واپس نہیں لے گا، چھینا نہیں جائے گا۔ تو یہ جب لفظ بولو گے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو اس پر یہ سوال ہوگا حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہمارے معاشرہ میں عام ہوا تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، ہم سادے لوگ ہیں، اس کی حقیقت اور گہرائی تک نہیں جاتے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش کی بنیاد پہ یہ معنی لوگوں کو رٹایا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ اس سے مفہوم یہی لیا جاتا ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، وگرنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ہے ان کا آنا، تو حضرت عیسیٰ بھی لہٰذا زندہ آسمانوں پر موجود نہیں، انہیں آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، اور قرب قیامت ان کا نزول نہیں ہونا۔ یہ خود مرزائیوں نے اس معاشرے میں اس عنوان کو پھیلایا اور اس کو عام کیا، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی بعض دیگر وہ بھی طبقے اس کو قبول کرنے لگے، اور یہ لوگوں میں عوام تو کیا خواص علماء بھی یہ بے احتیاطی میں جملہ بول جاتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہاں سے ان کو یہ راستہ ملتا ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئیں گے، ان پر موت آ چکی ہے۔ حیات عیسیٰ پر مستقل ہمارا عنوان ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پر۔ تو ختم نبوت کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، آپ کے بعد سارے نبی بھی آ جائیں، اکیلا حضرت عیسیٰ نہیں، فرضی مثال دے رہا ہوں، تب بھی میرے محبوب کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معنی ہے، تمام علماء اسلام نے کیا، اور بعض احادیث بھی آپ سنیں گے ان سے ماخوذ ہے کہ لا ينبأ احد بعدہ، لا ينبأ احد بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد پھر کسی کو نبوت مل سکتی نہیں۔ ہاں اسے یوں کہہ سکتے ہو کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی، مطلق نبی نہیں۔ تو معنی یہ ہے ختم نبوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد آپ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی نہیں۔ اب اس معنی پر کوئی سوال نہیں، کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حق ہے، لیکن ان کو میرے نبی کے بعد نبوت نہیں دی گئی، آپ سے 6.5 صدیاں کم و بیش پہلے دی گئی۔ تو سوال ہی کوئی نہیں، کوئی اشکال اس پہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے بیت المقدس میں، انبیاء علیہ السلام کی ارواح وہ متشکل ہو کر کے وہ آئیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر سفر پہ ہیں، وہاں بعض انبیاء کی روحوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے مل جانے کے بعد پہلے نبیوں کی ارواح سے، ان کے مثالی اجسام سے یہ ملاقاتیں اور یہ ان کا بیت المقدس میں آنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں نمازیں پڑھانا، اس کی وجہ سے میرے نبی کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نبوت مل جانے کے بعد پھر کسی کو نبوت مل سکتی نہیں ہے۔ یہ معنی کرو گے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔
وہ پہلے والا معنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس پر اسی کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور نزول کا بھی انکار کیا جاتا ہے، اور واقعہ معراج کا بھی انکار کیا جاتا ہے، واقعہ معراج کا بھی انکار کیا جاتا ہے، تو وہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ قاری صاحب ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس طرح کی کوئی پیشن گوئی کی تھی کہ کتنے لوگ قذاب آئیں گے؟ یہ اپنے وقت پہ بات آئے گی، ہے پیشین گوئی، وہ حدیث آئے گی، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ معنی سمجھ لینے کے بعد سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی کہ آپ کی ختم نبوت کا معنی ہے آپ کو نبوت مل جانے کے بعد پھر کسی کو نبوت مل سکتی، کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں۔ اب اس پر تین باتیں سمجھنی ضروری ہیں، تین باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک تو میں ضمناً عرض کر آیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا نزول، یہ نصوص قطعیہ سے واضح قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر واضح عنوان آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا جب معنی ہم نے درست کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وہ اشکال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ان کی تشریف آوری، وہ اگرچہ نبی ہوں گے ان سے وصف نبوت چھین نہیں لیا جائے گا، نبوت کے منصب پر برابر فائز ہوں گے، لیکن یہاں آنے کی ان کی حیثیت وہ کون سی ہوگی؟ امتی والی ہوگی، ان کی حیثیت امتی والی ہوگی، وگرنہ وہ برابر اللہ کے نبی ہوں گے۔ حیثیت امتی والی کیسے؟ حیثیت امتی والی کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر کے اپنی شریعت کی کوئی بات، اپنی سنت اور سیرت کا اجرا اس کو جاری نہیں کریں گے، یہاں آ کر قرآن و سنت کی اشاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت و ترویج کریں گے۔ یہ معنی ہے حضرت عیسیٰ کا منصب نبی والا ہوگا، پر امت میں آنے کی حیثیت ان کی امتی والی ہوگی۔ کیسے سمجھو گے؟ جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کیا خیال ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف ہو جاتا ہے؟ وہ ویسے ہی صدر کا صدر ہے، وہ اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہوا، لیکن دوسرے ملک میں جا کر اپنے ملک کے قوانین کو وہ جاری، وہاں ان کے ملک کے قوانین کا وہ پابند ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اس کی حیثیت تو ہے کہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، فلاں عہدے پر ہے، لیکن وہ اپنے ملک کا آئین اور قوانین وہاں دوسرے ملک میں جاری نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے جس ملک میں گیا ہے اس کے آئین اور قوانین کا یہ خود مکلف اور پابند ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنے عہدے سے دستبردار ہو کر نہیں آئیں گے، وہ اپنے مرتبے پہ ہوں گے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب کتاب، کلیم اللہ اور اللہ کریم کے برگزیدہ ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، تو وہ آئیں گے، لیکن وہ آئیں گی کس حیثیت سے؟ امتی کی حیثیت سے، کہ وہ ایسے زمانے میں آئے جو زمانہ عیسوی نہیں ہے، زمانہ مصطفی ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کا گویا ملک ہے، تو میرے نبی کی شریعت لائے ہوئے دین کے آئین اور قوانین کے وہ بھی مکلف اور پابند ہوں گے، تو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو نزول اور تشریف آوری ہے وہ کس حیثیت سے ہوگی؟ امتی کی حیثیت سے۔ دوسری بات اس معنی پر یہ سمجھنی ضروری ہے، ایک روایت آتی ہے، اس کو سمجھو، غور سے سمجھو۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے، روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی
نبی بنا دیا تھا کہ ابھی حضرت آدم گارے اور مٹی کے درمیان میں تھا، اس کا وجود تیار کیا جا رہا تھا، ابھی تک مکمل ہوا ہی یہ روایت بھی سنتے رہتے ہو کہیں. یہ اہل تشیع، بریلر اور یہ للڑ وحیاتیے، ان سب کا اسی روایت پر ایمان اور بنیاد ہے. اور اسی روایت کو لے کر اب اس پہ غور کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، اس وقت سے نبی ہوں، رب نے مجھے اس منصب پہ فائز کر دیا تھا. کب؟ کہ حضرت آدم ابھی گارے مٹی میں ہے، ان کا وجود مکمل تیاری نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ حضرت آدم ابھی تک پیدا ہی مکمل تیار، ان کا وجود مبارک ہوا ہی نہیں. تب سے نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی. تو حضرت آدم کو میرے نبی کے بعد نبوت ملی یا پہلے؟ اس روایت کے مطابق حضرت آدم کو بعد میں نبوت ملی یا پہلے؟ میرے نبی سے آدم کو بعد میں، اس روایت کے مطابق بعد میں. حضرت نوح کو میرے نبی سے اس روایت کے مطابق بعد میں. یہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو اس روایت کو لیا جائے تو میرے نبی سے نبوت کب ملی؟ بعد میں ملی. تو آپ اول النبیین ہوں گے یا خاتم النبیین بنیں گے؟ پھر تو اول النبیین بنیں گے نا. پھر اول النبیین، سب نبیوں کے اول اور پہلے نبی بنیں گے کہ آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور میں اللہ کا نبی بن چکا تھا. اس روایت کو لیا جائے تو میرا نبی خاتم النبیین نہیں بنتا، پھر اول النبیین بنتا ہے. تو اس بنیاد پر ختم نبوت کی عقیدے کا کیا ہوگا؟ انکار ہوگا. لیکن سمجھ نہیں آتی، یہ خطیب سوچتے سمجھتے ہیں کوئی نہیں، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر گھنٹہ گھنٹہ اسی عنوان پر تقریر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی کوئی شان عظمت ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی تو تب سے اللہ کے نبی ہیں جب سے ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ان کے بیان وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی پھوٹ بھی ابھی نہیں پھوٹی تھی اور نبی پاک یعنی اللہ کی ذات تھی صرف، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان 1.25 لاکھ آسمانوں پر کہو یا زمین پر کہو، بات ایک ہے. بات ہے نبوت ملنے نہ ملنے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت سے مل گئی کہ ابھی تک کسی کو نبوت نہیں ملی تھی. تو اگر اس وقت سے نبوت مل گئی تو پھر 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت تو میرے نبی کے بعد مل رہی ہے بقول ان کے، بقول اس روایت کے. تو میرا نبی پھر خاتم النبیین، پھر اول النبیین بنتا ہے. اور اس روایت اور اس نظریے کی بنیاد پر آدمی کا عقیدہ ختم نبوت پہ ثابت ہو سکتا نہیں. ختم نبوت کا معنی تو یہ ہے 1.25 لاکھ نبیوں کو کم و بیش نبوت پہلے ملی ہے، میرے نبی کو سب سے آخر پہ ملی، اور جب آپ کو ملی تو آپ کی بعد پھر کسی کو نبوت مل سکتی. تو اس روایت کو ماننے والے سب ختم نبوت کے منکر ہیں، خواہ وہ ختم نبوت کے عنوان پر تحریکیں کیوں نہ بنائیں. روایت یہ مانتے ہیں اور تحریک اور تنظیم بنائی ہے ختم نبوت کے نام پر، دفتر بنایا ہے ختم نبوت کے نام پر، پرچم لگایا ہے ختم نبوت کے نام پر، مدرسہ کھولا ہے ختم نبوت کے نام پر، اور اس روایت پر ان کا ایمان کھڑا ہے. دراصل ختم نبوت کے منکر لیکن چندے بٹور رہے ہیں ختم نبوت کے عنوان پر، کیونکہ یہ عنوان بڑا سستا ہے. اس عنوان پر جو لوگ ادارے قائم کرتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، تنظیمیں تحریکیں بناتے ہیں، لوگوں سے چندے لیتے ہیں، تو پھر اس عنوان پر تو ہر فرقہ انہیں چندے دینے کو تیار ہوتا ہے. شیعہ سے لو، بریلوی سے لو، دیوبندی سے لو، اہل حدیث سے لو، جس سے مرضی آئے لو، کہ سب اس عنوان کے ساتھ اہمیت اور محبت رکھتے ہیں، سب دینے کو تیار ہیں. اور کئی ہم نے دیکھے
کہ کل کو پہننے کی جوتی تک نہیں تھی، اس راستے پر جب آئے تو وہ پراڈو میں سفر کرنے لگے۔ تو ان کو کہو کہ ختم نبوت کا معنی سمجھ لو، ختم نبوت کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ روایت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سوشل میڈیا پہ بہت گردش اور زور شور ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا جس کی کوئی سند نہیں، کچھ اس کا سر پاؤں نہیں، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں، ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ روایت ختم نبوت کے انکار پہ مبنی ہے، اور اس کی بنیاد پر نظریہ رکھنے والا میرے نبی کی ختم نبوت پر اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات سمجھو، ختم نبوت کا کیا معنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، منقطع ہو گیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت کا ملنا یعنی کوئی نیا نبی تسلیم کیا جائے تو میرے نبی کی ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ انکار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انکار ہوگا۔ ایک کسی کے ضمن میں بات سمجھے، جیسے یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دور مکمل ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو نبوت کے اوصاف ہیں، صفتیں، جو نبوت کے خواص ہیں، نبوت کے ساتھ خاص ہیں، اور جو نبوت کے لوازمات ہیں، وہ بھی تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور منقطع ہو گئے۔ ان میں سے کوئی صفت، ان میں سے کوئی خوبی، کوئی کمال اور کوئی شان وہ میرے نبی کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو مستقل نبی نہ مانے، کسی کو میرے نبی کے بعد نیا نبی تسلیم نہ کرے، مگر نبوت کی صفتوں میں سے، شانوں میں سے، خواص میں سے کوئی چیز بعد کے کسی ایک آدمی بھی تسلیم کرے گا تو یہ شخص بھی میرے نبی کی ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ منکر ہوگا۔ نبوت کی کچھ لوازمات ہوتے ہیں نا، کچھ خواص ہوتے ہیں، کچھ صفتیں ہوتی ہیں جو نبوت کے ساتھ، نبی کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا کوئی ایک آدھ تو بتاؤ نا۔ وہی کا آنا، وہی کا آنا یہ خواص نبوت میں سے، وہی اللہ کے نبی رسول پہ آتی ہے۔ شرعی اصطلاحی وہی غیر نبی پہ نہیں آیا کرتی۔ اب جو شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل کسی کو نبی تو نہیں مانتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ فلاں آپ کے بعد ہستی ہے جس پر وحی آتی ہے، تو نبوت والی صفت اس میں تسلیم کر رہا ہے، تو یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے کہ نبوت کی شان میرے نبی کے بعد غیر نبی میں اس نے تسلیم کی ہے، تو یہ بھی ختم نبوت پر اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ ایک کی بجائے 12 اماموں کے لیے کہے کہ ہمارے 12 اماموں پر وحی آتی ہے، اور یہ ان کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، سن رہے ہو؟ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اماموں پر وحی آتی ہے، ان پہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب انہیں نبی تو نہیں کہتا، کہتا امام ہے، کہتا کیا؟ امام ہے، لیکن وحی کی ان کے لیے بھی اجرا کو اور وحی کے تسلسل کو مانتا ہے۔ تو اب یہ نبوت کا جو خاصہ تھا وہ ایک میں نہیں کتنوں میں تسلیم کیا، تو یہ کم بخت بھی دراصل ختم نبوت کا منکر ہے کہ نبی والی صفت، نبوت والی صفت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 ہستیوں میں تسلیم کر رہا ہے۔ اور نبوت کا خاصہ عصمت، معصوم ہونا۔ معصوم ہونا یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم کا کیا معنی؟ معصوم صرف نبی نہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ چھوٹے بچے کو کہتے ہو یہ بھی کیا ہے؟ معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ پر فرشتوں کی، چھوٹے بچوں کی، نبیوں کی عصمت میں فرق ہے، عصمت میں فرق ہے۔ کئی فرق ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ فرشتوں کی عصمت اختیاری نہیں،
اختیاری نہیں، اضطراری ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتے گناہ نہیں کرتے، بدکاری اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کرنے کی طاقت اختیار ہے ان میں، صلاحیت ہے ان میں نہیں۔ ایک کام کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور وہ نہیں کرتا تو اس میں کیا کمال ہے؟ صلاحیت ہی نہیں ایک کام کرنے کی کسی میں اور پھر وہ نہیں کرتا تو اس کے نہ کرنے میں کوئی کمال؟ اللہ نے فرشتوں کے اندر یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، کوئی بدکاری، بے حیائی، گناہ، فحاشی کریں، یہ ان میں حص بھی موجود تو وہ نہیں کرتے تو معصوم تو ہیں، لیکن اس عصمت میں کمال۔ چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہو کیوں؟ کہ یہ بھی ابھی اس قابل نہیں کہ ان میں وہ حص ہو، صلاحیت ہو کہ یہ کوئی بدمعاشی فحاشی کر سکیں، تو یہ بھی معصوم کہلاتے ہیں، پر ان کی عصمت میں بھی کوئی کمال نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں اور ان کی عصمت میں کمال ہے کہ ان کی عصمت اختیاری ہے، اختیاری ہے، یہ نہیں کہ ان میں حص نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اتنے برگزیدہ، اتنے اس کے محبوب، اتنے پسندیدہ، اتنے مجتبی، اتنے مقبول بارگاہ ہیں کہ وہ اختیار، طاقت، صلاحیت، حص رکھنے کے باوجود بھی فرشتوں سے زیادہ معصوم اور پاکیزہ ہیں۔ کیسے مثال دوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے، عصمت الانبیاء مستقل عنوان ہے، لیکن صرف اشارہ کرنے لگا ہوں، اس پر تفصیلی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے لباس ہو گئی وہ فحشہ عورت، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ حضرت یوسف میں صلاحیت تھی کہ نہیں تھی؟ کڑیل جوان تھا، شباب تھا، عروج تھا، صلاحیت تھی، لیکن اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی، تو یہ اختیاری معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ صلاحیت ہونے کے باوجود بچ جانا، یہ اختیاری معاملہ ہے، اور یہ انبیاء کی معصومیت کا کمال ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے تصور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی فرشتہ ہو، جبرائیل ہو، اس کو زلیخا دعوت گناہ دے اور وہ کہے قال معاذ اللہ، میں تو نہیں کرتا، تو وہ اس میں تو صلاحیت ہی کوئی نہیں، حص ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں، تو معصوم تو ہے پر اس کی عصمت میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کی عصمت میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ عصمت خواص نبوت میں سے ہے۔ جیسے نبوت میرے محبوب پہ مکمل ہو گئی، ایسے ہی عصمت بھی میرے نبی پہ مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح نیا نبی کوئی نہیں، اسی طرح آپ کے بعد کوئی نیا معصوم بھی بننے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی کو نیا نبی مانے، میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، آپ کے بعد کسی کے لیے عصمت کا عقیدہ رکھے کہ وہ معصوم ہے، تو یہ بھی نبی، نبوت کی شان، نبی کی شان، بعد میں کسی غیر نبی میں مان کر میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ 1 2 4 نہیں، 14 معصوم بنائے اس نے، معصوم نہیں مشوم بنائے، 14 معصوم بنائے، 14 کے لیے عصمت کا عقیدہ رکھا، تو اس کا میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہو بات کدھر جا رہی ہے؟ تمہید ہے، تمہیں ذوق نہیں اور تمہیں دلچسپی نہیں ہو رہی، لیکن مجبوری ہے، یہ بنیادی چیزیں عرض کرنی ضروری ہیں، آیات تب سمجھ آئے گی۔ اس نے وحی کو، عصمت کو میرے نبی کے بعد غیر نبی میں مانا، اور 1 2 4 کے لیے نہیں، وحی کو 12 کے لیے، عصمت کو 14 کے لیے مانا، تو اس کا میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہ یہ کہتا ہے
امام جو ہیں مرتبہ امامت جو ہے وہ برتر از نبوت، وہ نبوت سے بلند مرتبہ ہے امامت کا، کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا درجہ معاذ اللہ کم ہے اور امام کا درجہ نبی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس نے وہ ظلم کیا کہ شاید کسی دور کے کفر سے اور کافر سے یہ ظلم نہ ہو سکا، اور اس پر ظلم یہ کہ بعض قرآنی آیات اور اشارات کا سہارا لیتا ہے، مانوی تحریف کرتا ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو نبوت سے امامت کا رتبہ اونچا ہے۔ وہ پہلے پارہ میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں کہ حضرت ابراہیم کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، امتحانات سے دوچار کیا گیا، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں رب نے کامیاب کر دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ 100 میں سے 100 نمبر لے کر اللہ کا خلیل پیغمبر کامیاب ہوا تو اللہ نے انعام کیا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں اللہ لوگوں کے لیے آپ کو امام بناتا ہوں، لوگوں کے لیے آپ کو امام بناتا ہوں۔ یہاں سے یہ طبقہ استدلال کرتا ہے، بات اور دلیل پکڑتا ہے، دیکھو ابراہیم پہلے نبی تھا، پہلے کون تھا؟ نبی تھا، اب امتحانوں میں کامیاب ہوا تو رب نے اگلا مرتبہ دیا، بلند درجہ دیا کہ اب ان کو کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا۔ یہاں پہ علمی بحث ہے، شاید آپ کی سمجھ سے باہر ہو، میں سادہ سا جملہ عرض کرتا ہوں، سادہ سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ باتیں دو ہیں، کتنی؟ ایک ہے نبوت بھی ملے کسی کو، امامت بھی ملے، ایسا امام جو نبی بھی ہے، ایک اس کا شان ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف امام ہے، جو صرف امام ہے، نبی امام نہیں، اور ایک نبی امام ہے۔ یہ دونوں الگ الگ رخ ہیں، الگ الگ رخ ہیں۔ یہ جو اپنے 12 اماموں کو امام کہتا ہے، نبی امام کہتا ہے یا صرف امام کہتا ہے؟ صرف امام کہتا ہے، ان کو نبی نہیں کہتا، صرف امامت کا قائل ہے کہ وہ امام ہے، ان کے لیے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور انی جاعلک للناس اماما میں صرف امام کا ذکر ہے یا نبی امام کا ذکر ہے؟ نبی امام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر ہے تو حضرت ابراہیم نبی تھے، نبی امام کا ذکر ہے۔ اگر اس سے بات لینی ہے، اس آیت سے دلیل پکڑنی ہے، تو پھر 12 کے لیے نبوت کا اقرار پہلے کر کہ حضرت ابراہیم پہلے ہے، پھر اس پر امامت کا قول کر، تاکہ کھلے طور پہ ان مرزیوں سے بھی بڑھ کر ختم نبوت کا انکار تیرا لازم اور ظاہر ہو۔ جب ان کے لیے نبوت کو نہیں مانتا، صرف امامت کو مانتا ہے، پھر قرآن سے دلیل وہ لا جس میں صرف امامت کا ذکر ہو اور اسے نبوت سے بلند کہا گیا ہو۔ دلیل وہ لاتا ہے جس میں صرف امام کا ذکر، نبی امام کا ذکر ہے، نبی امام کا ذکر ہے، تو صرف امامت کے لیے وہ دلیل اس کی بن سکتی نہیں ہے۔ اور دوسری اور اصل بات یہ ہے، وہاں انی جاعلک للناس اماما سے مراد یہی نبوت ہے، کوئی الگ امامت نہیں ہے، یہی نبوت ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، میرے حضرت ابراہیم پیغمبر پہلے تو آپ صرف اپنی قوم اور امت کے نبی تھے، اپنی قوم کی امت کے نبی تھے آپ، لیکن اب میں آپ کو یہ نئی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ صرف لوگوں کے نہیں، للناس، بعد میں آنے والی پوری انسانیت کے آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ امامت سے مرادی یہاں نبوت ہے، تو حضرت ابراہیم کو فرمایا صرف اپنی امت اور قوم کے لیے نہیں، بعد کی انسانیت کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابراہیم کا زمانہ تو ان کے زمانے تک ہے،
ختم ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد کے لوگ حضرت ابراہیم کی امامت نبوت میں کیسے ہیں، اور یہ ان کے لیے حضرت ابراہیم نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم کی ملت اور سنت کو قیامت تک کے لیے رب نے جاری و ساری کر دیا، تو حضرت ابراہیم کے یہ دونوں عنوان پوری انسانیت میں جاری ہیں۔ ان کی شریعت اور تعلیمات میں سے ملت ابراہیمی بھی، سنت ابراہیمی بھی، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم بعد کی انسانیت کا بھی نبی بنتا ہے۔ کچھ سمجھے ہو بات کو؟ اور دوسرا یہ کہ اس سے اشارہ اور خوشخبری ہے، میرے ابراہیم پیغمبر تو نے وہ مقام اور مرتبہ پایا ہے میں رب کے ہاں کہ میں رب وعدہ اور اعلان کرتا ہوں آپ کے بعد جتنے نبی بھیجوں گا وہ سب آپ کی ذریت سے بھیجوں گا۔ اور اس کا اسی آیت کے ساتھ آگے ذکر ہے، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہ آگے اسی عنوان پر آیات آ رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، سب انہی کی ذریت میں سے آئے۔ تو اس اعتبار سے نبی جتنے چلے آئے چونکہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں تو ان کی امتیں بھی بالتبع وہ حضرت ابراہیم، ان پہ نبوت کا سلسلہ اس کا بھی جاری ہے، اور نبی علیہ السلام سمیت سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس نے یہ ظلم کیا کہ نبوت کو نیچا کر دکھایا اور امامت کے مرتبے کو نبوت سے بڑھا دکھایا۔ اور یہ جو اس کے ہاں امام کا کنسپٹ ہے، امام تو آپ بھی مولوی صاحب کو امام صاحب کہتے ہو، یہ کہنے میں کوئی جرم، لیکن آپ کے امام کہنے میں اور ان کے امام کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، رات دن کا فرق ہے۔ اس نے امام کس کو بنایا؟ کچھ صفتیں، خوبیاں، کمالات اللہ کے لے لیے کہ جو شان اللہ کی تھی، اور کچھ خوبیاں اور کمالات اور صفتیں نبوت کی اس نے لے لی۔ یہ دونوں ملا کر معجون مرکب ایک امامت کا اس نے عقیدہ قائم کر دیا۔ کچھ صفتیں نبوت والی کیسی؟ اس میں سے دو ذکر کر چکا ہوں، وہی اور معصومیت، عصمت، یہ نبوت کی صفتیں لی۔ اور اللہ کی صفتیں یہ کہ اصول کافی اور اس جیسی دیگر ان کی معتبر ترین کتب میں ہے کہ انہوں نے صاف کہا ان الائمۃ جو امام ہوتے ہیں وہ لا یموتون بل ینتقلون، مرتے کوئی نہیں، صرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب یہ موت سے پاک ہونا کس کی صفت تھی؟ اللہ کی۔ انہوں نے امام میں تسلیم کی، ان الائمۃ لا یموتون بل ینتقلون، جو امام ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، بل ینتقلون، بلکہ صرف ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کا معنی منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، منتقل ہوتے ہیں۔ اور کہا ان الائمۃ کہ جو امام ہوتے ہیں وہ عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ ظاہر پوشیدہ کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ یہ شان بھی کس کی تھی؟ امام میں تسلیم کی۔ تو اسی طرح اللہ کی کچھ صفتیں، کچھ نبیوں کی صفات لے کر معجون مرکب بنایا، اور ایک عجیب امام کی صفت انہوں نے لکھی۔ وہ بعض اوقات ہوش و حواس ٹھکانے پہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں امام کی بنیادی صفت یہ ہے، بالخصوص 12ویں امام کی، کہ وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا جس راستے سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جی جی یہ لکھا ہے دوے لفظاں وچ بھئی پٹھا جمدا، پٹھا پیدا ہونا، اس راستے سے نہیں پیدا ہوتا۔ 12ویں امام کے متعلق لکھا ہے وہ اپنی ماں کی ران سے پیدا ہوا، اور اس کو دیکھا دایا نہیں، کوئی نہیں ہے، پیدا ہوا بس غائب ہو گیا۔ کہاں گیا؟ وہ غار سرہ مرہ آ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ سنیوں کے ڈر سے باہر نکلنے کی اسے جرات نہیں ہے، انتظار میں ہے یہ قوم کہیں ٹل جائے تو پھر میں باہر نکلوں۔ وہ مصنوعی بناوٹی جس کی کوئی حقیقت
کچھ بھی نہیں ہے، صرف افسانہ ہے، قصہ نگاری ہے اور کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں تسلیم کیا جا سکتا، اسی طرح نبوت کی صفتوں میں سے کوئی صفت بھی نبی علیہ السلام کے بعد کسی ہستی میں تسلیم کرنی جائز نہیں۔ تو ختم نبوت کا کیا معنی سمجھا؟ آپ کے بعد کسی کو نبوت، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی آج کی تمہید میں، سبق کل سے ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کیا چیز سمجھے ہو؟ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں بطور تمہید کے، اور یہ چیزیں سمجھنی بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے آگے سبق چلے گا۔ اللہ تعالی دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔